السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر زاہد شہزاد ہے۔ میں ایز اے یورولوجسٹ، سیکسالوجسٹ اینڈ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کے طور پہ گزشتہ 20 سال سے میڈیکل کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ آج ایک بہت اہم کامن ٹاپک کے اوپر ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ کئی شادی شدہ افراد میرے پاس تشریف لاتے ہیں جن کی یہ کمپلین ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیگم کے ساتھ ریلیشن اس کا بہت اچھا تھا، وہ حقوق زوجیت ادا کر رہے تھے، بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن گزشتہ کئی عرصے سے ان کے ساتھ یہ پرابلم ہو رہا ہے کہ وہ صحیح سیکشول ایکٹ پرفارمنس نہیں دے پا رہے، ان کو نامردی یا مردانہ کمزوری ہو گئی ہے اور اس وجہ سے ان کو کافی شرمندگی ہوتی ہے، ڈپریشن اور پریشانی میں ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ انسان کے جسم میں جو مردانہ ہارمون ہے ٹیسٹوسٹیرون، اور انسان کا جو ایجنگ فیکٹر ہے اس کی وجہ سے بہت سارے عوامل آدمی کے جسم کے اوپر، ان کی مینٹل، فزیکل، سیکشول ہیلتھ کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اچھی خوراک سے، واک سے، پوری نیند لینے سے، ٹینشن نہ لینے سے، یہ وہ سارے فیکٹر ہیں جس سے انسان کا جو مردانہ ہارمون ٹیسٹوسٹیرون ہے وہ بوسٹ اپ رہتا ہے، طبیعت فٹ رہتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو لوگ فریکوینٹ سیکس کرتے ہیں، ہفتے میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ کرتے ہیں، ان کا بھی یہ سسٹم ایکٹیویٹ رہتا ہے۔ جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، جو دوسرے شہر میں رہتے ہیں، یا جاب کی وجہ سے کہیں اور جگہ پہ چلے جاتے ہیں اور 15 دن، مہینے کے بعد تشریف لاتے ہیں، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے کے بعد آتے ہیں یا سال کے بعد آتے ہیں، شروع میں جذبات سے ان کا صحیح پرفارمنس ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ بھی اگر ایسا ہو جائے کہ ان سے اگر پرفارمنس نہ ہو پائے تو اس کی وجہ سے ان کے اوپر ایک غیر محسوس طریقے سے ایک خوف ستاری ہو جاتا ہے، ان کا کانفیڈنس لیول لو ہو جاتا ہے۔ تو نیکسٹ جب وہ پرفارمنس دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اس طریقے سے ان کو اس خوف، ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے وہ پرفارمنس صحیح نہیں ہو پاتی، کیونکہ جب سیکس ہارمون ہمیشہ افیکٹ ہوتا ہے سٹریس کی وجہ سے، تو اپنے آپ کو ریلیکس رکھنے کے لیے ان کو ہم پھر اس بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ آپ کا جو مردانہ ہارمون ہے یہ 3-4 چیزوں کے اوپر زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ اچھی خوراک کھائیں گے جس میں پروٹین والی غذائیں زیادہ بہتر ہوتی ہیں، واک کریں گے، نیند پوری لیں گے، مائنڈ کو ریلیکس رکھیں گے، پھر اس میں ایک باقاعدہ کاؤنسلنگ ہوتی ہے۔ سیکس ایجوکیشن ایک واسٹ ٹاپک ہے۔ ہمارے ہاں اس چیز کی نہ تو کسی کو ایجوکیشن دی جاتی ہے، نہ اس کا کوئی طریقہ بتایا جاتا ہے، جس وجہ سے وہ اپنے آپ کو اس ٹائم ریلیکس نہیں کر پاتے، بلکہ سٹریسفل ماحول میں یہ کرتے ہیں، ذہنی دباؤ لے کے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی پرفارمنس صحیح نہیں ہو پاتی۔ تو یہ چیزیں جب آپ ان کو بتاتے ہیں، سمپل کاؤنسلنگ کرتے ہیں، کچھ ان کو ساتھ ان کی انگزائٹی کو کم کرنے کی ساتھ میڈیسن ایڈ کر دیتے ہیں، تو نیکسٹ ٹائم ان کی پرفارمنس اور بہتر ہوتی ہے، ان کا کانفیڈنس لیول اور بہتر ہو جاتا ہے، وہ پہلے سے زیادہ اچھا پرفارمنس کرتے ہیں، اور ود دی پیسج آف ٹائم وہ بہت ہی زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ ایون اگر کسی کی عمر 55 ایئرس 60 ایئرس تک ہوتی ہے تو کچھ عرصہ یہ ٹریٹمنٹ لینے کے بعد اور اپنا ویٹ ریڈیوس کرنے کے بعد اور اپنی دوسری کنڈیشن جو کوماربیڈی کنڈیشن ہوتی ہیں جیسے کہ شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، ان کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کا یہ چیز بہت بہتر ہو جاتی ہے، اور 60 ایئرس کے لوگ آفٹر 3 اور 4 منتھس کے بعد اپنے آپ کو 35 یا 30 کا فیل کرتے ہیں، جب وہ یہ سارے نیگیٹو فیکٹر کے اوپر کنٹرول کر لیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتی ہیں، ہر مریض کا دوسرے مریض کے اندر سے جو نیگیٹو فیکٹرز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، وہ ان کی جب ہم ہسٹری لیتے ہیں، ان کا ایگزامینیشن کرتے ہیں، ان کی آکوپیشن ہسٹری لیتے ہیں، ان کی سٹریسفل جاب کی نوعیت کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے مطابق ہم ان کو مشورہ دیتے ہیں اور ان کے مطابق ہی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ ایک ہی ٹریٹمنٹ تمام لوگوں کو نہیں دی جا سکتی، جس طرح مختلف قسم کے اور پریکٹیشنر ہیں یا حکیم ہیں یا ایک ہی طرح کی دوائی ہر کسی کو دیے جا رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر پیشنٹ کا دوسرے پیشنٹ سے کاز ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو ٹریٹمنٹ اکارڈنگ ٹو کاز ہوتی ہے۔ پہلے یہ ساری چیزیں ایویلویٹ کرنے کے بعد، اسیس کرنے کے بعد پھر ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے۔ جو ایک ہی طرح کی ٹریٹمنٹ ہر بندے کو دے رہے ہیں، ہر ایج والے کو دے رہے ہیں، وہ بالکل غلط ہے۔ آپ میں سے کسی کو اس طرح کے اگر یہ بار بار ہو رہے ہیں اور اس طرح کے اریکٹائل ڈسفنکشن یا مردانہ کمزوری کا پرابلم ہے، سالو نہیں ہو رہا، دوائی لے کے ان کا سیکس پرفارمنس ہوتی ہے، اگر وہ دوائی نہیں لیتے تو نہیں ہو پاتی، تو ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے پاس تشریف لائیں تاکہ ہم ان کو اسیسمنٹ کریں، ان کا مین کاز دیکھیں، وجہ کیا ہے۔ سائیکولوجیکل کاز ہے یعنی نفسیاتی مسئلہ ہے، ہارمونل کاز ہے کہ ان کے جسم کے اندر مردانہ ہارمون کم بن رہا ہے جس وجہ سے یہ پرابلم ہے، یا ان کو آرگینک کاز ہے کہ ان کے عضو کے اندر کوئی پرابلم ہے، کوئی ایسی ڈیزیز ہے، کوئی فریکچر ہے، کوئی پائرونی ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے ان کا یہ پرابلم ہو رہا ہے۔
تو ہم ان کو اس کاز کے مطابق ٹریٹمنٹ دیں گے جس سے وہ 100% بہتر ہو جائیں گے، بلکہ کچھ عرصہ ٹریٹمنٹ کے بعد تو وہ مور دین 100% بھی اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں کہ پہلے سے بھی زیادہ ان میں بہتری آتی ہے، اور وہ لمبے عرصے تک فٹ اور بہتر رہتے ہیں۔ اور یہ پاسبل ہے کہ 70 ایئرس تک بھی مرد جو ہے وہ اپنی مردانگی کو قائم رکھ سکتا ہے اگر وہ اپنے آپ کے سارے نیگیٹو فیکٹر دور کر دے اور اپنے ویٹ کو نارمل رینج میں رکھے اور اپنی تمام دوسری کوماربڈ کنڈیشن کو بھی کنٹرول میں رکھے۔ تو اب ہمارے پاس تشریف لائیے تاکہ ہم آپ کو چیک کریں، اسیس کریں اور اس کے مطابق آپ کو مشورہ دیں تاکہ آپ لمبے عرصے تک جوان اور فٹ رہیں۔ السلام علیکم۔